نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام ذی احتشام میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن اسلامک ٹیچر میں خوش آمدید۔ آج آپ دوستوں کے لیے بڑی ہی پیاری بات، بڑی ہی خوبصورت بات، بہت اچھی انفارمیشن لے کر آئے ہیں۔ کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف جو اللہ رب العالمین کا گھر ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، آج آپ کے یہ گوش گزار کریں گے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ یہ جو خوبصورت نظر آتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے نماز کا قبلہ ہے۔ حجاج کرام اس کا طواف کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ یہ مربع شکل کی ایک صورت میں نظر آتا ہے جس کی اونچائی 15 میٹر ہے۔ کعبۃ اللہ تقریباً 180 مربع میٹر رقبے پر محیط ہے اور اس کی چھت لکڑی کے 3 ستونوں پر استعداد ہے۔ ستونوں کی لکڑی دنیا کے مضبوط ترین لکڑیوں میں سے ایک لکڑی ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکڑی کے یہ تینوں ستون بنائے تھے۔ اس وقت اس کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کی رنگت گہری بھوری ہے۔ ستون کا محیط تقریباً 150 سینٹی میٹر اور موٹائی 44 سینٹی میٹر محیط ہے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان ایک باریک شہتیر نما لت آویزاں ہے اور یہ تینوں کے بیچوں بیچ گزر رہی ہے۔ اس کعبۃ اللہ شریف پر ایک خوبصورت چیز یہ بھی ہے کہ بیت اللہ شریف کا تحائف اور نوادر اس کے اندر لٹکے ہوئے ہیں۔ ان کے دونوں اطراف کعبے کے شمالی اور جنوبی دیواریں ہیں۔ کعبے کے سامنے ہی ایک محراب ہے۔ یہ محراب عین دروازے کے سامنے ہے، جس محراب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے اندر تشریف آوری فرمائی اور کعبہ کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت ابن عمر کعبے کے سامنے اتنا چلے، ایک بار اتنا چلے کہ سامنے والی دیوار تقریباً 3 ہاتھ رہ گئی تھی، تو وہ دیوار کی طرف پشت اور سامنے والے دیوار کی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے تاکہ عین اسی جگہ پر جہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی وہاں چلے جائیں اور بے ادبی بھی نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زینہ باب توبہ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ دروازے کے ارد گرد مضبوط اور خوبصورت سنگ مرمر نمایاں ہے، اور یہ سنگ مرمر بڑا ہی زیب و زینت والا دلکش منظر پیش کر رہا ہے۔
اس کی دیواروں پر بڑے ہی خوبصورت نقش و نگار موجود ہیں۔ اس کے ایک پردے پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96، دوسرے پردے پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 لکھی ہوئی ہے۔ پردے کا عرض 7.5 میٹر ہے۔ کعبے کے اندر بڑا ہی خوبصورت اندرونی پردہ ہے، اور یہ اندرونی پردہ تقریباً 3.5 سال کے بعد یہ بدلا جاتا ہے۔ سب سے پہلا اندرونی پردہ مکہ مکرمہ کے کارخانہ میں تیار ہوا۔ کعبۃ اللہ شریف میں ایک صندوق ہے، وہاں پر ہدایہم محفوظ ہیں۔ اس کا فرش بڑا ہی سفید ہے اور سنگ مرمر سے مزین ہے۔ اس کی 2 چھتیں، ایک اوپر اور ایک نیچے ہے۔ اس اندرونی پردے کے اندر ایک سوراخ ہے جس کا طول و عرض 1.4 ضرب اور 1.27 میٹر ہے۔ اس چھت پر شیشے کا مضبوط ڈھکنا ڈالا گیا ہے روشنی کے لیے۔ جب بھی غلاف کعبہ بدلا جاتا ہے تو اندرونی سیڑھیوں سے آمد و رفت ہوتی ہے۔ 317 ہجری سیڑھیوں کی بجائے ایلومینیم کی گول سیڑھیوں کا بڑا ہی خوبصورت مرصع تیار کیا گیا، اور یہ ایلومینیم کی سیڑھیاں 50 کی تعداد میں ہیں، جو کہ بیت اللہ شریف کے اندر سے ہی چھت کی طرف جا رہی ہیں۔ کعبہ شریف کا دروازہ 2 پٹ کی لکڑی کا ہے، سونے کی تختیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اس کی لاگت 3 کروڑ 34 لاکھ 20 ہزار ریال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 280 کلو سونا اس لاگت کے علاوہ ہے۔ یہ کام شیخ خالد بن عبدالعزیز کی ہدایت پر 1 سال میں مکمل ہوا۔ اس کی دائیں جانب جو مستطیل نما کمرے کی طرف جاتی ہے، اس میں کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ ایک دروازے پر خصوصی مزین دلکش تالا بنا ہوا ہے۔ کعبے کا رنگ سفید ہے، سنگ مرمر سے مرصع اور مزین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ٹکڑے بھی خوبصورت ٹکڑوں سے مزین کیے گئے ہیں۔ سرخ رنگ کے ریشم کے کپڑے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس پر سفید رنگ میں عربی میں عبارات اور اسماء الحسنی لکھے ہوئے ہیں۔ اس پردے نے کعبۃ اللہ شریف کی چھت کو بھی ڈھانپا ہوا ہے۔ اس میں 8 پتھر عربی عبارات سے مزین ہیں۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 صدی ہجری کے بعد سے تعلق رکھتی ہے۔ عبارت شرقی پہ کعبے کے دروازے اور باب توبہ کے درمیان سابق سعودی فرمانروا شاہ نے فہد بن عبدالعزیز کی دستاویز کے مطابق مکمل فرمائی، جو کہ کعبے پر لکھی ہوئی ہے۔ اس طرح عبارتوں میں پتھر کی تعداد جو ہے وہ 10 کی تعداد ہے۔ یہ پتھر سنگ مرمر میں سے ہے۔ خانہ کعبہ کے ملحق مختلف چھوٹی تعمیرات اور مختلف حصے ہیں جو اسی کا حصہ بن گئے ہیں۔
ان کی تعداد 3 ہے اور ہر ایک کا اپنا نام ہے۔ محققین کے نزدیک ان قدیم اور ہزاروں سالوں سے معروف و مشہور ان کے نامی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بیت اللہ کی تعمیر سے اس طرح ہیں کہ عرب بھی اس سے متاثر ہیں اور اسلام نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ بالخصوص حدیث نبویہ میں ان ناموں کی تصدیق ملتی ہے۔ سب سے پہلے حجر اسود، یہ کعبے کا مشہور و معروف پتھر ہے۔ طواف کعبہ کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ بعض حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ یہ جنتی پتھر ہے، اس کا بوسہ سنت ہے۔ کعبے کے دروازے پر بیت اللہ شریف کے مشرقی جانب زمین سے 2 فٹ اوپر اونچائی 3 میٹر سے زیادہ ہے اور اس کی چوڑائی کم از کم 2 میٹر ہے۔ خلفاء امراء نے بھی اس پر بڑی توجہ دی ہے۔ اس کے بعد ہے میزاب رحمت، اس کو میزاب رحمت کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ جب بھی آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، چھت پر بارش آتی ہے، تو یہ بارش کا پانی اس کے اندر گرتا ہے، پھر میزاب رحمت سے چلتے چلتے وہ نیچے آتا ہے۔ حجر اسود مقام ابراہیم، خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی نشانی ہے۔ رکن حجر اسود، یہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے رکن یمانی، یہ کونا بیت اللہ شریف کے دائیں جانب ہے۔ اس کے بعد ہے رکن شامی، یہ کونا بیت اللہ شریف کے ملک شام کی جانب ہے۔ شروع میں جہاں سے حجاج کرام تشریف لاتے تھے، جس طرف سے جس سمت سے اسی کے نام سے مرسوم کیا جاتا تھا۔ رکن عراقی، پرانے دور کی بات ہے کہ جس جانب سے وہ قافلے تشریف لاتے اسی کے نام سے مرسوم ہوا۔ کعبۃ اللہ کا غلاف کعبہ بڑا خوبصورت، مزین، دلکش، زیب و زینت والا۔ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید رنگ میں غلاف کعبہ عطا فرمایا، اس کے بعد سرخ، اس کے بعد کالے رنگ کا یہ غلاف کعبہ جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس پر بڑی زیب و زینت ہے، بڑے نقش و نگار ہیں اور سونے سے اس کی لکھائی کی جاتی ہے۔ کعبۃ اللہ شریف، بیت اللہ شریف کے سارے مناظر بڑے ہی قابل دید مناظر ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، طواف کعبہ کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور بار بار کعبہ بیت اللہ شریف کی زیارت سے اللہ تعالی ہمیں مستفیض فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔